سے اونچا ہے رتبوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُسْتَرُ عَوْرَتُهُ ثُمَّ جُرِّدَ عَنْ ثِيَابِهِ۔ تو پیچھے آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ جب انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کو وطر مرتبہ طاق مرتبہ دھونی دیے ہوئے تخت یا تختے یا بیڈ پر رکھ دیا جائے اور جس طرح رکھنے میں آسانی ہو اس طرح رکھا جائے۔ پھر فرماتے ہیں وَيُسْتَرُ عَوْرَتُهُ، اور اس کا ستر چھپا دیا جائے۔ اس کا ستر میت کا بھی ستر جو عورت ہے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے، جس طریقے سے زندہ کے ستر کی طرف دیکھنا حرام ہے اور ستر عورت واجب ہے، اسی طرح مردے کا بھی ستر چھپانا لوگوں پر واجب ہے اور اس کی طرف نظر کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا لا تنظر الی فخذ حی ولا میت، تم کسی زندہ اور مردہ کی ران کی طرف نہ دیکھو۔ تو دیکھو یہاں حی کا بھی ذکر ہے اور میت کا بھی ذکر ہے، تو مردہ کا بھی ستر عورت واجب ہے۔ تو فرمایا وَيُسْتَرُ عَوْرَتُهُ، اور اس کا ستر میت کا ستر چھپا دیا جائے۔ ثُمَّ جُرِّدَ عَنْ ثِيَابِهِ، پھر جب غسل دینے جائیں تو فرمایا جُرِّدَ عَنْ ثِيَابِهِ، اس کے کپڑے اتار لیے جائیں، اس کے کپڑے، لیکن یاد رہے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ، کوئی ازار کوئی تہبند ایسا باندھے کہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ چھپا رہے۔ وَوُضِّعَ إِلَّا أَن يَكُونَ صَغِيرًا لَا يَعْقِلُ الصَّلَاةَ، وَوُضِّعَ، اور میت کو وضو کرایا جائے، اور میت کو فرماتے إِلَّا أَن يَكُونَ صَغِيرًا لَا يَعْقِلُ الصَّلَاةَ، مگر یہ کہ وہ ایسا چھوٹا بچہ ہو جو نماز کو نہیں سمجھتا، مگر یہ کہ ایسا اتنا چھوٹا بچہ ہو جو نماز کو نہیں سمجھتا ہے تو اسے وضو نہ کرایا جائے، اس کے لیے وضو کرانا ضروری نہیں ہے، یعنی اسے نہ کرایا جائے۔ تو فرمایا وَوُضِّعَ، اور میت کو وضو کرایا جائے إِلَّا أَن يَكُونَ صَغِيرًا لَا يَعْقِلُ الصَّلَاةَ، مگر یہ کہ ایسا چھوٹا بچہ نہیں سمجھتا ہے تو اسے وضو نہ کرایا جائے۔ اب وضو کیسا ہوگا؟ فرمایا بلا مضمضۃ و استنشاق، مضمضہ کلی کرنا، استنشاق ناک میں پانی ڈالنا، بغیر کلی اور ناک میں پانی ڈالے ہوئے، چونکہ جو میت ہے وہ کلی نہیں کر سکتا جس کا انتقال ہو گیا، اور ناک میں بھی پانی کیسے ڈالو گے؟ یا تو اس کو الٹا کرو پھر ناک میں چڑھاؤ۔ تو میت کے وضو میں نہ کلی کرانا ہے نہ اس کی ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ إِلَّا أَن يَكُونَ جُنُبًا، مگر یہ کہ جنوبی ہو۔ تو اس عبارت سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر حالت جنابت میں تھا انسان، طہارت میں نہیں تھا، جنوبی تھا، پھر اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کو اگر غسل دیا جائے تو اس کو کلی بھی کرائی جائے اور ناک میں پانی بھی ڈالا جائے۔ کتاب سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن صحیح حکم یہ ہے، علامہ خلخالی نے شرح قدوری میں ذکر کیا ہے من ان الجنوب یمضمض ویستنشق، فرمایا غریب، جو کہا نا جنوبی کو کلی کرائی جائے اور ناک میں پانی چڑھایا جائے، فرمایا یہ نادر بات ہے، بہت الگ انوکھی بات ہے، مخالف لعامۃ الکتب، اور عام کتابوں کے یہ مخالف بھی ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ جنوبی میت اور غیر جنوبی میت جب انتقال ہو گیا تو چاہے وہ جنوبی تھا یا طاہر تھا، دونوں کا غسل ایک ہی طرح ہوگا، دونوں کا غسل ایک ہی طرح ہوگا۔ ہاں فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کپڑے یا روئی کی پھریری لے کر اس کے دانتوں کو،
اس کے مسوڑوں کو اور ناک کے نتنوں کو صاف کر دیا جائے. کپڑا ہو یا روئی ہو پریری لے کر پانی میں بھگو کر اس کے دانت مسوڑے ہونٹ صاف کر دیے جائیں. پھر دوسرے سے اس کی ناک کے نتنے صاف کر دیے جائیں. تو یہ طریقہ ہے. دیکھیں پھر وصب علیہ ماء مغلم بصدر او حرد. وصب علیہ اور اس پر بہایا جائے ماء مغلن وہ پانی جو کھولایا گیا ہو. مغلین اس میں مفعول ہے تعلیل ہو کر مغلن ہو گیا باب فعل سے. اغلا یغلی اغلا کا معنی ہوتا ہے ہانڈی میں کھولانا. مغلن جو کھولایا گیا ہو گرم کیا گیا ہو بصدرن بیری کا درخت بیری کے پتوں کے ساتھ او حردن یا اشنان کے ساتھ. اشنان ایک گھاس ہوتی ہے ہاتھ وغیرہ دھونے میں کام آتی ہے صابن کی طرح کام دیتی ہے. وصب علیہ ماء مغلن بصدر او حردن اور اس کے اوپر بہایا جائے جسے بیری کے پتے ڈال کر یا اشنان گھاس ڈال کر گرم کیا گیا ہے. بیری کے پتوں یا اشنان گھاس کا گرم پانی اس کے اوپر بہایا جائے. وَإِلَّا اچھا ایک چیز اور سنتے چلیں کہ بیری کے پتوں والا پانی بیری کے پتے اپنے یہاں آسانی سے دستیاب ہو جاتے ہیں تو بیری کے پتے ڈال کر پانی گرم کر لینا چاہیے اور کرتے بھی ہیں. تو اس پانی سے غسل دیا جائے کیونکہ اس سے صفائی بدن کی اچھی طرح ہوتی ہے. صفائی اور جو گرم پانی ہے نارمل پانی کی بنسبت صفائی کو زیادہ کرتا ہے. پھر فرمایا وَإِلَّا فَالْقُرَاحُ ورنہ خالص پانی ورنہ یعنی اگر وہاں ایسی جگہ ہے بیری نہ ملے بیری کے پتے اشنان گھاس بھی نہ تو فرمایا فَالْقُرَاحُ تو قراح استعمال کریں. قراح ہے کیا اس کا معنی آگے بتایا وَهُوَ الْمَاءُ الْخَالِص. قراح کیا ہے خالص پانی ہے ورنہ خالص پانی سے غسل دیا جائے. وَيُغْسَلُ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالْخِتْمِيِّ اور اس کے سر اور اس کی داڑھی کو ختمی سے دھویا جائے. اس کے سر اور اس کی داڑھی کو ختمی سے ختمی ایک خوشبودار بوٹی ہوتی ہے ایک گھاس ہوتی ہے جو عراق کے جنگلوں میں پیدا ہوتی ہے. تو اس کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ خوشبو بھی دیتی ہے اور صفائی بھی کرتی ہے. لیکن یہاں پر یہ سب چیزیں ملنا آسان نہیں ہے چونکہ بہت سارے پودے گھاس وہ ہوتی ہے جو الگ الگ زمین الگ الگ مٹی کے اعتبار سے پیدا ہوتے ہیں پودے. تو اب اچھی کمپنی کا حلال ہو اچھا صابن اس کے ذریعے اس کے سر کو داڑھی کو دھلیں اور پورا اس کو غسل دیں. تو یہاں پر اب ختمی کا ہونا ضروری نہیں ہے. وَيُغْسَلُ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالْخِتْمِيِّ اور اس کے سر اور اس کی داڑھی کو ختمی سے دھویا جائے. ثُمَّ يُضْجَعُ عَلَى يَسَارِهِ پھر اس کو بائیں کروٹ پر بائیں پہلو پر لٹایا جائے. کس کو میت کو لٹایا جائے کس کروٹ پر فَيُغْسَلُ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى مَا يَلِيَ التَّخْتَ مِنْهُ فَيُغْسَلُ پھر غسل دیا جائے غسل دیا جائے حتیٰ یصل الماء یہاں تک کہ پانی پہنچ جائے الی ما اس حصے تک یلی التخت منہ اس کا جو حصہ تخت سے ملا ہے میت کا جو حصہ تخت سے ملا ہے وہاں تک یعنی نیچے والے حصے تک پانی پہنچ جائے. تو جب پانی بہا دیا گیا یہاں تک کہ میت کے نیچے والے حصے تک پانی پہنچ گیا تو فرمایا ثم علی یمینہ کذالک پھر اس کے دائیں پہلو پر لٹا کر اسی طرح کیا جائے یعنی اب اس کو سیدھی کروٹ پر لٹایا جائے اور اسی طرح پانی بہایا جائے کہ پانی نیچے والے حصے تک اس کے بدن کا جو حصہ تختے سے ملا ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے. ثم اجلس مسندا الیہ پھر اپنی طرف سہارا دے کر بٹھایا جائے. ایک انسان ہو وہ اپنی طرف سہارا دے کر میت کو اٹھا کر بٹھائے. ومسح بطنہ رفیقا اور نرمی سے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرے نرمی سے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرے. وما خرج منہ غسلہ پھر اگر ہاتھ پھیرنے سے نا نرمی کے ساتھ پیٹ کو ذرا دابتے ہوئے ہاتھ پھیرے تو ہو سکتا ہے پیٹ میں سے کچھ نکلے تو فرمایا وما خرج منہ اور جو کچھ میت سے نکلے غسلہ اسے دھو دے ولم اور اس کے غسل کا اعادہ نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں کہ
پیٹ جب دبایا تو میت کے پیٹ کے اندر سے کچھ نکلا تو دوبارہ غسل کیا جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ فرمایا وَلَمْ يُعَدْ غُسْلُهُ، اور اس کے غسل کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ ثُمَّ يُنَشَّفُ بِثَوْبٍ، پھر کسی کپڑے سے اس کا پانی سکھا دیا جائے، تولیہ استعمال کرتے ہیں نا، پھر کسی کپڑے سے اس کے بدن کا پانی سکھا دیا جائے۔ تو یہ طریقہ انہوں نے یہاں پر بیان کیا میت کو غسل دینے کا، اور جو فقہاء کرام نے لکھا ہے میں وہ اب اپنے طور سے بتا دیتا ہوں، جو حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان نے بھی تحریر فرمایا ہے۔ عبدالکلام توجہ ہے، فرماتے ہیں سب سے پہلے جو غسل دینے والا ہو، فقہاء کرام نے فرمایا میت کا جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو غسل دینا جانتا ہے۔ اب جو غسل دینے والا ہے وہ پہلے اپنے ہاتھ پر کوئی کپڑا لپیٹ لے، سب سے پہلے میت کو استنجا کرائے، اس کے استنجے کی جگہوں کو صاف کرے، دھلے۔ اس کے بعد جیسا ذکر کیا گیا میت کو وضو کرائے، تو اس وضو میں نہ گٹوں تک ہاتھ دھلانا ہے، نہ کلی کرانا ہے، نہ ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ کیا کریں گے؟ کپڑا یا روئی لے کر پانی میں تر کر کے اس کے دانت صاف کر دیں، مسوڑے صاف کر دیں، ہونٹ صاف کر دیں، اور ناک کے نتھرے اس کے صاف کر دیں۔ اس کے بعد اس کے سر کو، اگر بال ہوں، داڑھی، ان کو اچھے صابن سے دھو دیا جائے۔ اس کے بعد اس کو بائیں کروٹ پر، مثال کے طور پر اس طرف سر ہے، اس طرف پیر ہیں، یعنی شمال کی جانب سر ہے، جنوب کی جانب پیر ہیں، تو اس کو پہلے بائیں کروٹ پر لٹایا جائے، بایاں ہاتھ، اور سر سے لے کر پیر تک پانی بہایا جائے، یہاں تک کہ میت کے نیچے والے حصے تک بھی پانی پہنچ جائے۔ اس کے بعد میت کو پلٹ دیا جائے، یعنی اب دائنی سائڈ سیدھا والا حصہ پہلو نیچے ہو جائے اور بایاں اوپر ہو جائے، پھر پانی بہایا جائے یہاں تک کہ نیچے تک پانی پہنچ جائے۔ اس کے بعد سہارا دے کر میت کو اٹھا کر بٹھائیں، اور آہستہ نرمی کے ساتھ پیٹ دبا کر نیچے کی طرف سوتیں۔ اگر کچھ نکلے تو اس کو دھل ڈالیں، غسل وضو کا اعادہ نہ کریں۔ صفائی کرنے کے بعد پھر فقہاء کرام فرماتے ہیں کافور ملا ہوا پانی پورے بدن پر بہا دیا جائے ایک مرتبہ، اور یہ یاد رہے ایک ایک مرتبہ پانی کا بہ جانا جس طرح زندے کے غسل کے لیے فرض ہے، اسی طرح میت کے غسل میں بھی ہر حصہ بدن پر ایک ایک مرتبہ پانی کا بہنا، اور ہر جگہ سے تین مرتبہ پانی کا بہ جانا۔ تو پھر آخر میں کافور ملا ہوا پانی پورے بدن پر بہا دیا جائے، اور کسی پاک صاف کپڑے سے، تولیہ سے بدن کو پونچھ کر صاف کر دیا جائے، اور پھر کفن پہنایا جائے۔ جی ہاں، اس میں مسح کرایا جائے گا جب وضو کرایا جائے گا تو جی مسح جو وضو کرا رہا ہے وہ انسان کر دے گا۔ دیکھیں ہاں، ایسی مسح کیا، جو مسنون طریقہ ہے وہ یہی طریقہ ہے، مسنون جو ہمارا آپ کا طریقہ اسی طریقے سے کر دے، ورنہ فرض ادا ہونے کی بات تو یہ ہے ہاتھ بھیگا ہوا اس طریقے سے پھیر دیا تو اس سے بھی فرض ادا ہو گیا۔ اب جب غسل دے چکے، دیکھیں وَيُجْعَلُ الْحَنُوتُ عَلَى لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ، اور حنوت اس کی داڑھی اور سر پر لگایا جائے، حنوت اس کی داڑھی اور سر پر لگایا جائے۔ حنوت اصل میں کہتے ہیں اس خوشبو کو جو میت کے لگائی جاتی ہے، مشک بھی ہو سکتا ہے، عطر بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی خوشبو وہ ہو سکتی ہے جو میت کے لگائی جاتی ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے حنوت میں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مشک تھا، فرمایا میرے حنوت میں یہ مشک استعمال کیا جائے، یعنی جب میرا انتقال ہو جائے، غسل دیا جائے، تو جب حنوت لگایا جائے تو یہ مشک استعمال کیا جائے، اور فرمایا یہ مشک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے ملا ہوا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا حنوت اس خوشبو کو کہا جاتا ہے جو غسل کے بعد لگائی جاتی ہے۔ تو اب یہ نہ ہو کہ آپ حنوت ڈھونڈتے پھرو کہ یہ کون سی خوشبو ہے، کوئی بھی حلال جائز بہترین اچھی خوشبو ہو۔ وَيُجْعَلُ الْحَنُوتُ عَلَى لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ، اور حنوت اس کی داڑھی اور اس کے سر، وَالْكَافُورُ عَلَى مَسَاجِدِهِ، اور کافور اس کے مواضع سجدہ پر، سجدے کی جگہوں پر،
وہ کیا ہے؟ پیشانی اور ناک، یہاں کافور لگایا جائے، دونوں ہاتھ ہتھیلیاں جس سجدے میں زمین پر لگتی ہیں ان پر لگایا جائے، دونوں گھٹنے ہیں اور دونوں قدم ہیں ان پر کافور لگایا جائے۔ پھر فرمایا وَلَيْسَ فِي الْغُسْلِ اسْتِعْمَالُ الْقُطْنِ فِي الرِّوَایَاتِ الظَّاہِرَةِ، روایت ظاہرہ کے مطابق، روایات ظاہرہ میں غسل کے اندر یعنی غسل میت میں روئی کا استعمال کرنا نہیں ہے، روئی کا استعمال کرنا چونکہ کوئی ضرورت نہیں ہے تو بے جا اسراف ہے۔ ہاں اگر ضرورت ہو، کوئی موقع، کوئی حالت ایسی ہو کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہو، خون نکل رہا ہو، تو ایسے چانس ہو سکتے ہیں تو پھر استعمال کر سکتے ہیں، ممانعت نہیں ہے، لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے تو بے وجہ روئی استعمال کرنے کا رواج نہ ڈالا جائے۔ وَلَيْسَ فِي الرِّوَایَاتِ ظَاہِرَةِ، اور روایات ظاہرہ میں غسل میت میں روئی کو استعمال کرنا نہیں ہے۔ مسائل تو سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ وَلَا يُقَصُّ ظُفْرُهُ وَشَعْرُهُ، یہاں سے بتا رہے ہیں اور میت کے نہ ناخون کاٹے جائیں اور نہ بال کاٹے جائیں۔ اگر ناخون بڑھے ہوئے ہیں تو اس کے ناخون کو نہیں کاٹا جائے، بال بھی اگر بڑھے ہوئے ہیں تو بالوں کو، چونکہ یہ ناخون کاٹنا، بال کاٹنا زیب و زینت کے لیے ہوتا ہے اور مردے کے لیے کوئی زیب و زینت نہیں ہے، لہذا فقہاء کرام نے فرمایا میت کے نہ ناخون کاٹے جائیں اور نہ بال کاٹے جائیں۔ وَلَا يُسْرَحُ شَعْرُهُ وَلِحْيَتُهُ، اور اس کے بالوں میں اور اس کی داڑھی میں کنگا نہ کیا جائے، اس کی داڑھی میں اور اس کے بالوں میں کنگا، چونکہ یہ بھی زیب و زینت کے لیے ہوتا ہے اور اب وہ دنیا سے جا رہا نہیں ہے، تو فرمایا وَلَا يُسْرَحُ شَعْرُهُ وَلِحْيَتُهُ، اور اس کے بال اور اس کی داڑھی میں کنگا نہ کیا جائے۔ جی سرما لگا سکتے ہیں لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، اور یہ جو بھی حکم دے رہے ہیں یہ حرمت والے نہیں ہیں کہ اگر کسی نے بالوں میں کنگا کر دیا تو حرام ہے۔ وَالْمَرْأَةُ تَغْسِلُ زَوْجَهَا بِخِلَافِهِ، توجہ کے ساتھ سنیں، عورت اپنے شوہر کو غسل دے یعنی دے سکتی ہے، عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، بخلافہ، برخلاف شوہر کے، یعنی شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، غسل دے سکتی ہے، کیونکہ عورت کا مرد کے بدن کو جو چھونا ہے نکاح کے ذریعے، مل کے نکاح کی وجہ سے حلال ہوا تھا کہ وہ عورت اس مرد کے بدن کو چھو سکتی تھی، تو جب تک مل کے نکاح باقی ہے تب تک وہ عورت اس مرد کے بدن کو چھو سکتی ہے، اور ابھی نکاح باقی ہے جب تک عدت میں ہے عورت، جب تک عورت عدت میں ہے، نکاح باقی ہے، لہٰذا عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، بخلاف ہی، اس کے برخلاف، شوہر کے برخلاف، یعنی شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، چونکہ مل کے نکاح اسی کے ساتھ قائم تھی تو محل ہی ختم ہو گیا، محل ہی ختم ہو گیا۔ تو حاصل کلام یہ کہ اگر شوہر کا انتقال پہلے ہوا، بیوی زندہ ہے، اس کے نکاح میں تھی، تو اب وہ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، شرعاً جائز ہے۔ اور اگر ایسا ہوا انتقال پہلے بیوی کا ہوا کسی کے، شوہر زندہ ہے تو شوہر اپنی بیوی کو غسل، انتقال ہوتے ہی اب نکاح ختم ہو گیا، تو وہی مسئلہ بیان کیا۔ وَالْمَرْأَةُ تَغْسِلُ زَوْجَهَا، اور عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، بخلافی، برخلاف مرد کے، یعنی مرد اپنی مردہ بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ کَأُمِّ الْوَلَدِ، جس طرح ام ولد، لا تغسل سیدہا، اپنے آقا کو غسل نہیں دے سکتی، اپنے آقا کو غسل نہیں دے سکتی، جیسے کہ ام ولد کہتے ہیں وہ باندی جس سے آقا نے وطی کی ہو اور بچہ پیدا ہوا ہو اور آقا نے مانا ہو کہ ہاں یہ میرا بچہ، تو ایسی باندی آقا کی موت ہوتے ہی آزاد ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ آزاد ہو گئی تو اس کی آقا کی بالکل ملک اس پر نہیں رہ گئی، اور جب ملک نہیں رہ گئی تو وہ اجنبیہ ہو گئی، لہذا وہ اجنبیہ اس مرد کو غسل نہیں دے سکتی، وہی بتایا۔ کَأُمِّ الْوَلَدِ لَا تَغْسِلُ سَيِّدَهَا، جس طرح ام ولد اپنے آقا کو غسل نہیں دے سکتی۔